سورۃ الشعراء یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اس پہ دھیان رکھنا۔ حامیم عین سین کافی حوامیم میں سے ہے نا، اور عین سین کا حروف مقطعات میں سے ہے۔ کذالک یوحی الیک، اور اسی طرح ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک، اور آپ سے پہلے دوسرے جو رسول گزرے ان پہ وحی کی گئی۔ اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو وحی ہے نا، سب سے زیادہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آئی، اور وہ کتنے ہے 24,000 مرتبہ وحی آئی۔ اور آپ سے وسلم نہیں، میں اور اچھے سے تعداد بتاؤں گی ایک بار پڑھ کے، تو جتنے اب سمجھ لو وہی جب آتی تھی تو آپ وسلم کو تکلیف کتنی ہوتی تھی اور کتنی وہ تکلیف سہتے تھے آپ وسلم، اور باقی انبیاء پر اس طریقے سے وہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 یا 3 بار آئے جبرائیل امین، اتنی بار جتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، باقی انبیاء پہ نہیں آ رہا، ایسی وحی نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جو وحی کی قسمیں ہوتی تھی الگ ہوتی تھی، جیسے جو مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے نے آ کے بولے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دوسرے انبیاء کے پاس۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ وہو علی العظیم، اور وہ اعلیٰ برتر ہے اور عظیم بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان یتفطرن، کہ وہ پھٹ جائیں گا، من فوقہن، اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، ویستغفرون، اور استغفار مانگتے ہیں، لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے۔ تو کیا لگتا ہے نا، آسمان یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھٹ پڑے گا، اور وہ کیوں نہ پھٹ پڑے، کہ کیا ہے نا حدیث پاک کا مفہوم کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ آسمان کیوں چرچراتا ہے کہ آسمان پہ ایک بالش بھر انگلی بھر کے بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتے سجدہ نہ کرتے ہو، تو اتنا فرشتوں کا بوجھ ہے آسمان پہ کہ وہ چرچراتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ پڑے گا، اور وہاں پہ اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی ایک انگلی کے برابر کہ فرشتے لگاتار تسبیح بیان کرتے اور استغفار مانگتے رہتے زمین والوں کے لیے۔ اللہ پاک کو ہماری نہ عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے فرشتے کافی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا خلافت کے لیے، زمین کا نظام سنبھالنے کے لیے، اللہ کے احکامات قائم کرنے کے لیے، لیکن ہم وہ احکامات نہیں قائم کر رہے۔ ہم نے دین کو ویسا نہیں سمجھا۔ اللہ کو ہماری صرف عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس نظام کی ضرورت ہے جس کو قائم کیا جائے، اس خلافت کی ضرورت ہے۔ اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ وہ غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم مہربان ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جو بناتے ہیں، من دونہ اولیاء اللہ، کہ اللہ کے سوا دوسرے رفیق، حفیظ علیہم، وہ سب یاد ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پہ ذمہ دار نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشفی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے کارساز نہیں ہیں، آپ ان پہ کفیل نہیں ہیں، آپ ان کے پکڑ آپ پر نہیں ہے، جو دوسروں کو اولیاء بناتے اللہ کے سوا شرک کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے اسی طرح وحی کیا آپ کی طرف، قرآن عربیہ، عربی زبان میں قرآن کو، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ آپ ام القریٰ، بڑے ام القریٰ یعنی بستی کی ماں، سب سے بڑی بستی کو آپ ڈرائیں، ومن حولها، اور اس کے ارد گرد، وتنذر یوم الجمع، اور جمع ہونے کے دن سے آپ ڈرائیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ام القریٰ کس کو کہا گیا ہے؟ مکے کو کہا گیا ہے، کہ مکے کی عظمت بہت زیادہ ہے، کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے مکے کی زمین کو چنا اور مکے میں کعبہ بنایا، تو زمین کے بننے سے پہلے بھی سب سے پہلے کعبے کی تخلیق ہوئی، جو کہ فرشتوں نے کی، تو وہ ام القریٰ ہے، مکہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو یہ زمین میرے لیے اتنی محبوب ہے کہ میں اس کو اپنے مرضی سے کبھی نہ چھوڑتا۔ ومن حولہا سے مراد عرب کے تمام ممالک ہے۔ فریقم فی الجنتی و فریقم فی السعیر، کہ ایک فریق جو ہے وہ جنت والا ہے اور ایک فریق جو ہے آگ والا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو کہ اللہ نے جنت میں جانا اور دوزخ کے جو لوگ ہیں ان کا جانا طے ہے، آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا،
اگر اللہ چاہتا، دیکھو اللہ کے قبضے میں تو ہر چیز ہے نا، دل بھی ہے، سب چیز اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكَن يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے پھر رحمتی، اپنی رحمت میں، ہے نا. کہ اللہ نے جنت والوں اور دوزخ والوں کی تخلیق پہلے ہی کر دی، تو ہم کہیں گے کہ اب ہمارے اعمال کا کیا مطلب ہے نا. یہ سوال اٹھیں گا نا کہ جب اللہ پاک طے کر چکا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا، تو ہمارے اعمال کا کیا. تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم جنت والے دوزخ والے ہیں. تو اللہ سے ہم مانگے کہ ہم جنت والے ہو جائے اور اللہ کی رضا والے اعمال کرتے رہے اور اللہ کی رضا کو پہنچے، اور اللہ سے جنت مانگے ہم. اور جنت میں بھی کیا مانگے نا، سب سے عرش جس کے پاس ہے، جنت الفردوس کے پاس، تو جنت الفردوس مانگنا چاہیے ہمیشہ. تو ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں بس اعمال میں لگ جانا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور گنہگار وہ ہے مَا لَهُم نہیں ہے، مِّن وَلِيٍّ اس کے لیے کوئی رفیق، ولا نصیر و نہ ہی مددگار. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اور کیا تم بناتے ہو، کیا انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ اولیاء اس کے سوا رفیق. فاللہ، سو پھر اللہ، هو الولی، وہی ولی ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ یہ مکے والی جتنی آیتیں ہمیں پتہ ہے وحدانیت پہ دلالت کے لیے ہے، سمجھائشوں کے لیے ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی تشفی کے لیے ہے، اور یہ سب چیزوں کے لیے اللہ کی قدرت بیان ہوتی ہے نا. مکے کی خاصہ ہے یہ آیت. مکے کی آیتوں میں یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے ملتی ہے کہ جس میں قدرت پہ غور و فکر، خلقت پہ غور و فکر، تسلی تشفی، وحدانیت کے ثبوت، وحدانیت کے، اللہ کے حمد و ثنا، یہ سب چیزیں مکی آیتوں میں ملتی ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور اگر تم اختلاف کرو، فِيهِ اس میں مِن شَيْءٍ کوئی بھی چیز میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ ہی کی طرف ہر چیز لوٹ کر جانا ہے. کہ کتنے بھی جھگڑے کر لو، کتنے ہی باتوں کا انکار کر لو، جو بھی کچھ ہے آخری میں تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، کہ یہ میرا رب ہے. الہی توکلت، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا. و الہی انیب، اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. کہ کتنے بھی اختلاف ہو جائے کیا کہہ دینا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی سے رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، بنانے والا زمین اور آسمان کا. وجعل لکم من انفسکم ازواجا، اور بنایا اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جوڑے انعام کے بھی، چوپایوں کے بھی، جانوروں کے بھی وہ بنائے تمہیں میں سے، تمہیں جیسے. يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، اور وہ بکھیرتا ہے اس میں، فیہ اس میں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، نہیں، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی طرح کچھ بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے پاس کنجیاں ہے زمین اور آسمان کی. يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بکھیرتا ہے، پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کو چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور ناپ تول کر دیتا ہے. تو ہمیں بس اس بات پہ اگر انسان جم جائے نا کہ ہمیں عبادتوں کے لیے، نظام کے لیے بنایا ہے، اور رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم نے تمام اپنی جتنی بھی کوشش ہے وہ رزق میں لگا دی اور اللہ کی عبادت کو پیچھے چھوڑ دیا. جبکہ اللہ اس کا وعدہ کر چکا ہے کہ میں جس کے کو چاہوں رزق کو پھیلا دوں، جس کو چاہے کم کر دوں. اب رزق کا مطلب بس پیسہ اڑاؤ نہیں ہے، ہر چیز رزق میں آتی ہے. ہماری عمر، ہماری نالج، ہماری اولاد، ہماری صحت، تندرستی، ہر چیز رزق ہے. اور انسان چاہے تو بہت تھوڑے میں بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن انسان ہوس کا پجاری ہے، اس لیے اپنا بس پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے اس کا، بھاگے جا رہا ہے، محنتیں کیے جا رہا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا بھی کر لے ملے گا اس کو اتنا ہی جو اس کے نصیب میں لکھا ہے، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. انہ بکل شیء علیم، اور بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.